السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر ابن عثیمین میں آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ فلق میں جو بنیادی پیغام ہیں وہ انشاءاللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ پہلی آیت قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی اللہ عز و جل کے حکم ہی سے صبح کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کے حکم ہی سے صبح ختم ہو کے شام کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں 3 یا 4 مختلف اذکار ہوتے جو پڑھتے تھے، جس میں صبح کے خیر مانگنے کا ذکر آپ کرتے۔ اصبحت اثنی علیک حمدا واشہد ان لا الہ الا انت، یہ ایک دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ اور پھر اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، وعلی کلمۃ الاخلاص، کلمہ اخلاص کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ، وعلی دین نبینا محمد، ہم نے صبح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ہم نے صبح کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت، آپ کے طریقے پر جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ صبح کے آغاز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار اور یہ دعائیں اللہ عز و جل سے کرتے۔ اللہ ہی کا حکم ہے کہ صبح کا آنا اور شام کا جانا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ عز و جل نے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی باتوں کا علم دیا ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہوتی ہے، کہ ہم صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہیں۔ صبح کے رب کی پناہ میں آنے سے مراد یہ بات بھی ہے، صبح ہوتے وقت میں جو شر ہوتا ہے وہ شر سے بھی ہم اللہ کی امان مانگتے ہیں، چاہے وہ پرندوں کا شر ہو، کسی جانوروں کا شر ہو، جنات کا شر ہو یا کوئی اور شر ہو۔ اس لیے کہ جیسا بھی فجر کا وقت ہے، جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، سورج نکلنے کے لیے تقریباً 20 سے 22 منٹ لگیں گے۔ یہی وقت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان آ جائے اس وقت نماز نہ پڑھو، نفل صلاح نہ پڑھو۔ یہ جو وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد جو سورج نکلنے کا وقت، طلوع آفتاب کا وقت 20 سے 22 منٹ پہلے، یہ وہی وقت ہے جس میں تمام تر شیطانی حرکت کرنے والے شیطانی کام کرتے ہیں۔ جادو وغیرہ کا استعمال کرنے کے لیے ہی وقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے معبودان باطل کی پوجا کے لیے بھی، ان کے خوش کرنے کے لیے بھی، شیطانی کام کرنے کے لیے یہی وقت کا جو سو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوپہر کے وقت میں وقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر شام میں عصر کے بعد جب سورج کی رنگت لال ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے سے 20 سے 22 منٹ پہلے، یہ وقت کو بھی شیطانی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو سورۃ الفلق میں پہلی آیت ہے، اس کے ذریعے اللہ عز و جل نے خود اللہ کی ذات سے پروٹیکشن میں آنا یہ ہم کو سکھایا ہے، امان مانگنا سکھایا ہے، کہ انسان کو علم نہیں ہوتا ہر چیز کا، کچھ باتیں غیب کی باتوں میں سے ہیں۔ اللہ نے یہ آیت کے ذریعے ہمیں وہ سکھا دیا جو ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ صورت بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرد نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھتے، اور صبح کو اور شام کو 3 مرتبہ۔ اسی لیے فجر کی نماز کے بعد جب ہم آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھتے ہیں، فجر کے بعد آیت الکرسی 1 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لینی چاہیے، اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ صبح کے اذکار کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے وقت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور شام کے اذکار کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ عصر کی نماز کا وقت جیسے شروع ہوگا تبھی شام کے اذکار کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ اب وہ کیا پیدا ہوتی ہے، کیا کیا شر ہے صبح کے وقت میں، یقیناً اللہ عز و جل کے علم ہے۔ انسانوں کا شر، جنات کا شر، شیاطین کا شر، جانوروں کا شر، دشمنوں کا شر جو صبح کو کسی کے بارے میں سازش کرتے ہیں، ہر شر۔ اب آج کی صبح آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کس کی نظر بد جو سو لگنے والی ہے، کون آپ سے جو سو حسد کرنے والا ہے، کون آپ کے خلاف کوئی نقصان کا ارادہ کیا، کون آپ کو کاروبار میں دھوکہ دینے کا ارادہ کیا۔ قل اعوذ برب الفلق،
ہر چیز سے آپ نے اللہ عز و جل سے پناہ مانگ لی اس آیت کے ذریعے. من شر ما خلق، اور پھر آیت کا یہ حصہ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے. من شر ما خلق، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے میں اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں. یہاں پر علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اہم بات انسان کو بتائی ہے. من شر ما خلق میں اللہ کی ساری تخلیق آ گئی، تو کہا سب سے پہلے جو یہ سورت کی آیتیں پڑھتے ہیں ہم من شر ما خلق، ہمیں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے. تو لہذا جب ہم یہ پڑھتے ہیں من شر ما خلق تو ہم اللہ سے سب سے پہلے یہ نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ میری نفس کی شرارت سے مجھے بچا اور ساری مخلوق کی شرارت سے جو سو ہم سب کو بچا. کیونکہ انسان کی اپنی نفس کی شرارت بھی ہے، انسان کا اپنا غصہ ہے، انسان کے اپنا غلط فیصلے ہیں، انسان کی اپنی نادانگیاں ہیں، انسان کی جو سو اپنی نادانگیوں سے لینے والے غلط فیصلوں سے جو نقصان ہے اس کا شر ہے، انسان کا مذاق کرنے کا شر ہے، جو مذاق حد سے تجاوز کر جائے گا، حد سے آگے بڑھ جائے گا، انسان کے غصے کا شر ہے جو اسے غصے میں غلط قدم اٹھانے پر، غلط فیصلے لینے پر مجبور کر سکتا ہے. من شر ما خلق، ہمارے شر سے. اس لیے جمعے کے دن جب آپ خطبہ سنتے ہیں اس میں خطبہ مسنانے میں یہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ بک من شر نفسی، اعوذ بک من شر نفسی، ہمیں اپنے نفس کی شرارت سے بچا. ومن شر الشیطان وشرکی، اور دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ مجھے اپنی نفس کے شرارت سے بچا، شیطان کے شر سے بچا اور شرک سے بھی بچا. انسان کے لیے نقصان دینے والی چیز اس کی نفس کی شرارت ہے. ایک انسان میں نفس امارہ ہے، دوسری نفس لوامہ ہے. نفس امارہ وہ انسان کو برائی کی طرف اکساتی ہے، آپ کے دل میں آواز آتی ہے یہ برا کرنا، فلاں کے ساتھ برا کرنا، نفس امارہ ہے. تو پھر سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی کی طرف بلاتی ہے، کہ زلیخا کی نفس امارہ ہی تھی جو اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف برائی کی طرف بلایا. اور پھر نفس اللوامہ جس کی قسم اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کھائی ہے، یہ ایسی انسان کی نفس ہے، ایسی انسان کو اللہ تعالیٰ جو سو اس کی نفس سے رہنمائی کرتے ہیں جو اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے. آپ کو فجر کے لیے نہیں اٹھنا، یہ نفس امارہ ہے. فجر کے وقت آپ اپنی نفس سے لڑ کے اٹھ رہے ہیں، یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو خیر کی طرف لے کر چلی جاتی ہے. من شر ما خلق، ما خلق میں ہم ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ اللہ کی جتنی مخلوق ہے وہ سب ہیں. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے دنیا میں، چاہے انسان ہو، جنات ہو، جانور ہو، یا میں خود اپنے آپ کے لیے ہوں، ہم میں کوئی نہ کوئی شر ہے. انسان خود اپنے شر سے بچنا کی کوشش کرنا چاہیے، دیگر مخلوق میں جو شر ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دعا مانگنے چاہیے. فرشتے یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس میں کوئی شر نہیں ہوتا، یعنی فرشتوں میں کسی قسم کی نافرمانی نہیں ہوتی اللہ عز و جل کی. اگر وہ اللہ کا عذاب لے کر بھی آتے ہیں تب بھی وہ اللہ کی اطاعت ہی میں جو سو عذاب لے کر آ رہے ہیں کسی قوم پر. جیسے کسی قوم پر چیخ کا عذاب آیا، جبریل علیہ السلام نے چیخ ایسی ماری کہ چیخ سے پوری قوم دہل گئی، بستی تلچھٹ مار دی گئی. لیکن فرشتوں کا وہ شر نہیں ہے، وہ اطاعت ہے اللہ عز و جل کی. فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے بعد عذاب لے کر گئے، وہ فرشتوں کا شر نہیں ہے، یہ ان کی شرارت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جس کے حکم سے وہ اطاعت میں عذاب لے کر گئے. جنات میں شر ہوتا، انسانوں میں شر ہوتا، جانوروں میں شر ہوتا، اور انسانوں میں بھی اچھے ہیں اور جنات میں بھی اچھے ہیں. اور اللہ کی مخلوق جانوروں میں بھی یہ صفت ہے، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب، کہ ہر کوئی سجدے میں ہوتا ہے. ساری مخلوق اللہ کی عبادت کا طریقہ جانتی ہے. والنجوم سارے ستارے، چاند ہے، سورج ہے، والدواب جانور بھی اللہ کی عبادت میں. لیکن ہر ایک میں کوئی شر ہے، وہ شر کا علم اللہ عز و جل کو ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کے کئی معنی اہل علم نے کی ہے. ایک تو اندھیری رات، انتہائی اندھیری رات کو بھی غاسق کہا جاتا ہے. دوسرا چاند کو بھی اہل علم نے کہا غاسق کہا جاتا ہے. جب اندھیری کی رات کے وقت میں چاند اپنے نور کو اور پھیلا دیتا ہے اس وقت کو بھی غاسق کہا گیا. کیوں اس بات کا ذکر آ رہا؟ پہلی آیت میں فلق کا ذکر آیا، دن کے اجالے کا ذکر آیا. اس دن کے اجالے کے وقت میں اللہ کی جو مخلوق کا شر ہے اس سے بچنے کا ذکر آیا. غاسق رات کا اندھیرا، غاسق چاند جب اپنے نور کو پھیلا دیتا ہے اس وقت رات کے اندھیروں میں
جو انسانی شر ہوتا ہے، جنات کا شر ہوتا ہے، شیطانی کام کیے جاتے ہیں، جادو کے کام کیے جاتے ہیں، وہ تمام شر، وہ تمام حاسد کرنے والوں کی حسد کا شر، ہر شر سے ہم کو بچانا، اس بات کا ذکر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کس کے شر سے؟ چاند کے شر سے، مطلب غاسق، اس وقت جب وہ چاند اپنی روشنی کو پھیلا دیتا ہے، اس وقت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ غاسق ہے جب یہ ڈوب جائے۔ غاسق رات کا اندھیرا، یعنی یہ وقت بھی وہ ہوتا ہے جب انسان شیطانی کام کرنے کے لیے اسی طریقے کاموں کو پسند کرتا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں گے آپ 30 کا چاند ہوتا ہے یا 29 کا چاند ہوتا ہے، ایک دن چاند نہیں دکھتا، یہ اللہ کی تخلیق میں سے ایک تخلیق ہے، لیکن عام طور پہ ایسی رات کو اماوس کی رات کہا جاتا ہے۔ لوگ ایسی راتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ علم ہے اللہ عز و جل کی طرف سے جو انسانوں کی آزمائش کے لیے دنیا کے اندر جو سو بھیج دیا گیا، جیسے 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت بھیجا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کی قوم کی طرف، کیا سکھانے کے لیے کہ تمہارے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اس کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے میں درار، میاں بیوی میں اختلاف پیدا مت کرو، بس یہ آزمائش علم تمہارے لیے۔ لوگ سیکھتے ہیں، آج بھی کیا جاتا ہے، اسی لیے آج بھی اس صورت میں جو آیتیں ہیں یہ آج اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو شر ہو سکتا وہ شر سے بچنے کے لیے کام آنے والی جو سو بڑی نعمت ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، رات کے اندھیرے سے، غاسق سے، وہ اندھیرا جو چھا جائے اس وقت کے شر سے ہمیں بچانا۔ اور کیوں بچانا اس وقت؟ اور اس میں پھیل جائے اور گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی ہمیں بچا۔ آیت کا کیا حصہ ہے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہاں خاص عورتوں کا ذکر کیا گیا، گرہ لگا کر، گھیٹی مار کر اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بچا، یعنی ایسی عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو جادو کا کام کرتی ہیں۔ آج دنیا کے اندر کئی عورتیں ہیں جو جادو کے علم رکھتی ہیں، اسی لیے یہاں پر خاص ان کا ذکر کیا گیا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ مار کر۔ اب جادو میں کئی طرح کی گرہ یعنی گھیٹیاں ماری جاتی ہیں، وہ بالوں کے ذریعے ہو یا تاگے کے ذریعے ہو یا کوئی اور چیز سے ہو جس کا وہ علم ہوتا ہے، اس پہ شیطانی کلام، شیطانی بات پڑھ کے پھونک مارتے جانا، جو جادو کا علم ہے، تاکہ کسی انسان کو نقصان پہنچائے، کسی انسان کے جو سو تکلیف دینے کی کوشش کی جائے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی تفسیر جب سورہ ناس کل انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں آپ کے سامنے حوالہ ہم جو سو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں عورتوں کا استعمال، ہم خود جانتے ہیں حیدرآباد میں جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس کے قریب ہی میں ایک جو سو بستی ہے، وہاں ایک مشہور جو سو جادوگر کرنے والی ناگن نام سے ایسی جو عورت ہے، جہاں پر جس کو عام طور پہ کہتے ہیں اسکیونجرز، حمام وغیرہ صاف کرنے والے جو لوگ رہتے ہیں، ان کے قبیلے میں سے عورت ہے۔ اور ایک چیز اہم یہ ہے، ایک تو یہ کرنے والی عورت، کئی آپ جادوگروں کے پاس آپ دیکھیں گے، عاملوں کے پاس دیکھیں گے جہاں پر اس طریقے کا علم کیا جاتا، اکثر مسلم عورتوں کی لائن لگی ہوئی رہتی ہے وہاں پر۔ کئی مسلم عورتیں، ہمارے شہر میں ہم 10 جگہ ایسا کام دیکھ چکے ہیں، جو بچے کو پیٹ میں درد ہے، بچے کی تکلیف ہے، ڈاکٹر کا نہیں لے جاتے، وہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے، وہ کچھ نہ کچھ پڑھ دیتے، پھونک دیتے، اور اللہ کی طرف سے علم ہے۔ شیطان جو سو انسان کو چاہتا ہے کہ مزید گمراہ ہو جائے، وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے۔ ساس بہو کی دشمنی میں چلے گئی، بہو ساس کی دشمنی میں ان کے پاس چلے گئی، بھائی بھائی کی دشمنی میں جو سو چلے گیا، اس لیے کہ یہ عورتیں جو حالت حیض میں جس وقت ہوتی ہیں، خاص طور پہ انہیں ان دنوں میں بلایا جاتا ہے کہ ان دنوں میں آؤ جادو کرنے کے لیے، ایسے تھے شیطانی کام کروائے جاتے ہیں جس کا علم اگر آپ کتاب کے ذریعے کبھی یہاں پر اگر پڑھیں گے تو ایک 4-5 دن کا مسلسل کورس چلتا، اس کے اندر روزانہ آدھے گھنٹے پڑھنے سے شیطانی شر کیا کیا ہوتا، کس طریقے سے کام کیا جاتا، بالخصوص اس میں عورتوں کا انوالومنٹ۔ اس لیے آیت کے اندر ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہ مار کر پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ ہمیں بچا۔ کب مارتی ہیں پھونک؟ فلق، صبح کے وقت میں پھونک کا کام ہے، غاسق، رات کا وقت پھونک کا کام ہے۔ تو جنات کا استعمال کرتے ہوئے انسان جنات کو خوش کرنے والا عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جنات اس کے شرک کے جواب میں ان کی بات سنتے ہیں۔ یعنی جنات
کو ایسے انسان جو اس طریقے کا علم رکھتے ہیں، جنات کا استعمال کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو نعوذ باللہ عورت کے حیض کے خون سے لکھنا، اس کو پیر میں بندھنا، ٹوائلٹ میں جانا، گوبر رکھنا، گوبر پہ قرآن رکھنا، اس پہ کپڑا رکھنا، اس پہ بیٹھ جانا، وہاں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے علم کرنا، ایسے اتنے شیطانی گندی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے جنات خوش ہو کے ایسے لوگوں کے پاس حاضری دیتے ہیں. اور یہ جیسے کرتے ہیں موکل ہیں، یعنی ایسوں کو اپنے گرفت میں رکھتے لوگ. گرفت میں کب تک رہتا جن؟ جب تک شیطانی کام کرتے جائیں گے. بندر کی قربانی شیطان کے نام سے، سور کی قربانی شیطان کے نام سے، بکرے کی قربانی شیطان کے نام سے، مرغی کی قربانی شیطان کے نام سے. جیسی بھیٹ چڑھائیں گے ویسا کام کیا جائیں گا. اب عامل کے پاس آپ جائیں گے، فلاں آدمی کو نقصان پہنچانا ہے، انڈے ایگ جو ہوتا، انڈے کی قربانی یا انڈا دفن کر دو شیطان کے نام سے. چھوٹا کام، چھوٹی ویلیڈیٹی کا شیطان بدلہ لیتا. آپ ایسے بھی استعمال کرتے ہوئے، جنات کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو چلتی گاڑی سے ڈھکیل سکتے ہیں. جو کام وہ کام کریں گا. اس کا کام کیا ہے؟ وہ جو کہہ رہا، وہ جس چیز سے خوش ہوتا وہ کام کرو، وہ ہے شرک. اللہ کے خلاف کام کرو. وہ قربانی جو صرف اللہ کے لیے دی جاتی، وہ شیطانوں کے نام سے قربانی دلائی جاتی ہے. وہ جو سو صدقہ جو صرف اللہ کے نام کے لیے دیا جاتا، ایسے ایسے کام جو عبادتوں میں خالص اللہ کے لیے ہے، وہ شیطانوں کے نام کے کروائے جاتا، اور اس کی ویلیڈیٹی پہ شیطان کام کرتا. اور یہ جو بیٹھنے والا ہے، یہ لوگوں سے پیسے لیں گا، 10,000 روپے، 5,000 روپے، یہ اس کی زندگی چلنے کے لیے کام ہے. اتنا گرفت میں وہ آدمی آ جاتا ہے کہ شیطان اب ان لوگوں کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے جب تک کہ وہ لوگ ان کے لیے قربانی کا جو کام کر رہے ہیں، جو عبادتوں کا کام کر رہے ہیں، وہ کرتے نہ رہ جائے. اس طریقے سے ایک دنیا قائم ہو گئی. ایسے ہی لوگوں کا اس میں ذکر ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اور یہ بھی کہ اللہ حسد کرنے والوں کے حسد سے ہم کو بچا. اول علامہ شیخ عثیمین نے کہا غاسق رات اندھیرا ہے، غیب کی باتوں میں سے ہمیں نہیں پتا رات میں کیا ہوتا ہے. نفاثات فی العقد، پھونک مارنے، یہ جادو غیب کی علموں میں سے ہمیں نہیں پتا کون جادو کر رہا ہے، کون جادو کر رہا ہے، یہ بھی نہیں پتا. پھر کہا تیسری چیز حاسد اذا حسد، حسد کرنا بھی یہ بھی غیب میں سے، کون ہم سے حسد کرتا ہے ہم نہیں جانتے. اور حسد یہ باطنی چیز ہے. انسان کی جو حسد ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، جس سے انسان کے اندر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. تینوں چیزیں امور غیب میں سے ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے کا شر ہو، جادو کرنے والیوں کا شر ہو، یا حسد کرنے والے کا شر ہو، اس حسد سے بھی بچا. حسد کرنے والا خود باپ بھی ہو سکتا بیٹے کے لیے، ماں بھی ہو سکتی اپنی اولاد کے لیے. آپ کی نظر آپ کے چھوٹے بچے کو بھی لگ سکتی، آپ کے چھوٹے بچے کی نظر آپ کو بھی لگ سکتی. نظر کیا ہے؟ الحسد. حسد کے 2 درجے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں بیان کیا. اول یہ، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت دیکھتا ہے، وہ نعمت سے مایوس ہو جاتا، غمزدہ ہو جاتا، وہ چاہتا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. لیکن اس سے ابھی حسد وجود میں نہیں آتی. یہ صرف غمزدہ ہو جانے والا پہلی کیٹیگری ہے جو پرائمری لیول ہے. کہ حاسد کا دوسرا درجہ یہ ہے، وہ سامنے والے مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اتنا غمزدہ ہو جاتا، اور اس کی روح سے ایسی چیز وجود میں آتی جو نظر بد کی شکل میں اس پر اثر کر جاتی، جس سے چلتی لوہے کی گاڑی رک سکتی، اچھا خاصا انسان بیمار ہو سکتا. حتیٰ کہ حدیث کے حوالے سے اہل علم نے کہا کہ قبرستان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے یہاں پر ہے. یعنی انسان کا جو شر ہے، وہ شر سے سامنے والے کو نقصان ہونا ہے. اسی لیے اللہ سے ہم پناہ مانگتے. حاسد اذا حسد، سورہ فلق کی اتنی جو سو اہم آیت، اتنی عظیم آیت، حاسد اذا حسد. صحابہ کی بھی نظر ایک دوسرے کو لگ جاتی تھی. مدینے کو جب پلٹ کر ایک سفر سے آ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام، اس میں ایک صحابی اپنا کرتا اتار کے پانی نہانے لگے. دوسروں کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے کہا تیری چمڑی کتنی خوبصورت ہے، کنواری عورت سے زیادہ تیری چمڑی خوبصورت ہے. اتنا کہنا تھا، وہ زمین پہ گر گئے اور ان کو گردن اٹھانے نہیں آ رہا تھا، سر اٹھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہاتے نہاتے گر گئے اور سر اٹھانے ان کو نہیں آ رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہو اس بات کے لیے؟
مطلب کوئی مارا کیا, کچھ حملہ ہوا؟ بولے نہیں. پھر کچھ کسی کو ذمہ دار سمجھتے ہوں میں دوسرا معنی صحابہ یہ سمجھ گئے کہ ہاں اس شخص نے اسے دیکھ کر یہ کہا تھا تیری چمڑی کنواری اور سے زیادہ خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہ کہا تم نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا؟ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کر دو گے؟ کیوں اس کی نعمت دیکھ کر نہیں کہا کہ اللہ اسے برکت دے, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چیز واضح ہو گئی, یہ سامنے والے کے کہنے کی وجہ سے نقصان ہوا یا آپ اس وقت دیکھنے یا کہنے کی وجہ سے جب سے اثر محسوس ہوا, تو ایسی نظر بد جب واضح ہو جاتی تو اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ اس آدمی نے جس نے یہ کہا تھا ان کو ایک برتن میں وضو کروایا گیا اور وضو کا جھوٹا پانی جمع کیا گیا, اور جھوٹا پانی جمع کر کر وہ جو صحابی جس کو نظر بد لگی تھی ان کے سر سے وہ پانی اڈیلا گیا اور اللہ کی طرف سے شفا ہوئی اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے گردن. تو یہ ایک طریقہ ہے اس وقت کے لیے جو نظر بد. آپ ایسا نہیں کر سکتے مجھے نظر لگ گئی شاید تم بھی وضو کا پانی دو, تم بھی وضو کا پانی دو, نہیں. جب یہ چیز واضح ہو جاتی اس وقت حدیث میں اس چیز کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پروٹیکشن. حاسد اذا حسد, یہ اذکار پڑھنا. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا یہ ایسے ذکر جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے سکھایا گیا ہے آیات کے ذریعے, جس سے اللہ کی پروٹیکشن ہم مانگتے ہیں. لوگ پڑھتے ہیں پابندی سے لیکن اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. تو اس میں شیخ نے ایک اہم وجہ بتائی, لوگ زبان سے تلاوت تو کرتے ہیں, اذکار تو پڑھتے ہیں, یہ صبح و شام کے اذکار میں سے بھی ہے سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا, لیکن تلاوت پر اور اذکار پر ان کا دل متوجہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. جیسے ہم پڑھ رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق, توجہ گھر کی طرف ہے, توجہ کاروبار کی طرف ہے. ہم پڑھ رہے ہیں لیکن فون میں ایک طرف انگلی ایسا چل رہا آپ کا اسکرول, دوسری طرف جو سو آپ تلاوت کر رہے ہیں. کہا یہ اثر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ کو اذکار کی عادت ہے لیکن متوجہ نہیں ہے آپ کا دل, آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ کو خیال ہی نہیں ہے, آپ کی نیت آپ کی کیفیت میں وہ چیز نہیں ہے جو معنی مفہوم کی طرف. تو اس وجہ سے لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا. ورنہ شیخ نے کہا صبح و شام کے اذکار کی جو پابندی کر لے اللہ کی طرف سے ہر شر سے بھی بچے گا اور ہر خیر اس کو اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.